अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आसिया कोसर। आज हम एक दफा फिर से बात करेंगे महंगाई के हवाले से, बजट के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, माशी सूरत हाल के हवाले से, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि सियासी सूरत हाल का माशी सूरत हाल के ऊपर क्या असर जो है वो पड़ता है। इस वक्त आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SDBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से गुजराए आजम, तो नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो है ये अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारात के साथ और मुख्तलिफ जो है वो आप कह सकते हैं कि चैनल्स के साथ लिखने का काम भी करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आबिद सुलैरी साहब के तारुफ की अगर मजीद हम बात करें तो हम इनको मौशी एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अच्छी ग्रिप है। अगर हम IMF से लेने वाले कर्जों की बात करें, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की बात करें, तो बाखूबी उन चीजों से वाकिफ भी हैं, उन पर लिखते भी हैं और तजावीज भी जो है उनके पास अच्छी मौजूद होती हैं। अगर उनकी तजावीज पर अमल किया जा सके तो किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो माशी इस्तेकाम ला सकती है, माशी बेहतरी लाई जा सकती है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, आपने हमें वक्त दिया इतनी मसरूफियत में से भी। सर, बजट भी आने वाला है। सबसे पहले हम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस वक्त किस तरफ जा रही है, क्योंकि जब भी हम किसी गवर्नमेंट से बात करते हैं तो गवर्नमेंट हमेशा हमें यही रोती हुई नजर आती है कि मुल्क एक नाजुक मोड़ से जो है वो गुजर रहा है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल वो जो है वो बेहतर नहीं है। तो ये माशी सूरत हाल आखिर किस जगह पर खड़ी है जो पिछले 70-75 सालों से बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रही? जी शुक्रिया आसिया। सबसे पहले तो जब हम माशी सूरत हाल की बात करेंगे तो फिर हमें देखना है कि हम कहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या हमारा जो कंपैरिजन है वो 47 से शुरू करते हैं, वो 2000 से शुरू कर रहे हैं, या वो पिछले साल जून से शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम जून 2023 को देखें, जबकि मुल्क जो है वो वाक़तन दिवालिया होने जा रहा था, अगर उस वक्त PDM की जो वज़ीर आज़म थे, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो IMF से डायरेक्ट रब्ता ना करते और ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट ना लेते तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। अगर वहाँ से आज का सफ़र देखते हैं पिछले 10 माह का, तो ये यकीनन कहा जा सकता है कि कम से कम एक जो मुआशी बेयकीनी थी वो ख़त्म हुई। डॉलर जो है आपने देखा सितंबर में वो 350 रुपये तक चला गया था ब्लैक मार्केट में, और अब वो एक रेंज बाउंड है 280-285 रुपये पे घूम रहा है। इसी तरीके से जो इंपोर्ट्स पे पाबंदी थी, जो LCs खुलवाने पे जो तमाम बिजनेस जो हैं उससे क्रिपल हो गए थे, और आपकी जो बकाया जात थे या यहाँ से जो तरसील थी रेमिटेंसेस की वो मुश्किल हो गई थी। लोगों ने अपने डॉलर्स जो थे उसकी होल्डिंग शुरू कर दी थी कि पता नहीं बैंक्स जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट जो है वो उनको फ्रीज़ ना कर ले। तो उन सारी चीज़ों को देखें तो उसके मुकाबले में तो आज आपकी मईशत जो है वो कदरे बेहतर हालत में है। उसके अलावा जो एक और पॉजिटिव फैक्टर आया वो ये है कि मौजूदा हुकूमत ने वक्त ज़ाया नहीं किया IMF के पास जाने में, और उन्होंने फौरी तौर पे अगले प्रोग्राम लेने का ऐलान भी कर दिया, और उस प्रोग्राम की जो बातचीत है वो भी शुरू होने जा रही है। अगेन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में सारा कुछ हरा भरा हो जाएगा या एकदम से सबके तमाम दलदल जो है वो दूर हो जाएंगे, लेकिन ये जो सर्टेनिटी है ये कम से कम कंटिन्यू रहेगी। और अब हमें देखना है कि IMF की टीम जो है जो कि इस माह के वस्त में नेगोशिएशन का आगाज़ शुरू कर देगी। बजट जो है बजट के बाद IMF का प्रोग्राम फाइनल होगा, और बजट में बहुत सी ऐसी कमिटमेंट जो कि पाकिस्तान करेगा अपनी मईशत को सुधारने के लिए, वो फाइनेंस बिल का हिस्सा बनेगा, ताकि उनके मुताबिक जो है वो बजट पास हो और उनके मुताबिक फिर हुकूमत कमिटमेंट करे कि उन पर अमल दरामद करना होगा। अच्छा सर, अब थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ये क्लेम करती आई है, इवन अभी भी उनके जो लीडर्स हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, माशी इस्तेकाम लाने के लिए और माशी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उनका बड़ा किरदार रहा। और वो ये भी क्लेम करते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम मौजूद था।
جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ اگر پی ڈی ایم میں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم نہ آتے اور پی ڈی ایم نہ آتی تو شاید ملک ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا تھا. تو جو عوام کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم نے آ کر ملک کو تباہ کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اس کو اگر تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیں کہ آخر وہ کون سی کمیاں تھی, وہ کون سی پرابلمس تھی جو پاکستان تحریک انصاف کلیم تو کر رہی ہے لیکن وہ آ کر پی ڈی ایم کو فیس کرنی پڑی. دیکھیں, پہلے تو ہمیں پی ڈی ایم کے بارے میں دیکھنا چاہیے. یقیناً ایک طرف کریڈٹ جاتا ہے میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا اسٹینڈرڈ پروگرام نیگوشیٹ کیا, لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بھی آئی ایم ایف کے ساتھ وہی سلوک کرتے رہے ہم جو کہ پچھلی حکومتوں میں کرتے رہے, اور اس میں پی ٹی آئی یا اس سے پہلی حکومتیں جو ہیں وہ ایکسیپشن نہیں ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی کرتا رہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹس کر لیں, ایک ٹرانچ جو ہے وہ مل گئی اور اس کے بعد وہ تمام کمٹمنٹس جو ہیں ان سے وائلیٹ کر کے پروگرام سسپینڈ ہو گیا. تو پی ڈی ایم میں بھی یہی ہوا. اگر کہا جا سکتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کنٹینیو کرتے تو شاید سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوتی, یا اس کے بعد اگر جو ہے دوبارہ اس کو ریزیوم کرنے کی کوشش کی جاتی آئی ایم ایف کے پروگرام کو, اور روپے کو آرٹیفیشلی کنٹرول نہ کرنے کی کوشش کی جاتی تو حالت بہتر ہوتی, یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو پی ٹی آئی میں بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں ہوئیں. اگر آپ اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب نے جب 2016 میں پروگرام کمپلیٹ کیا تھا آئی ایم ایف کا, اور اس کے بعد آ کے ایک دم سے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کا جو چھٹا دور حکومت تھا اس میں ایک بڑا فلیکسیبل سا بجٹ دیا گیا تھا جس میں کہ وہ الیکشن بجٹ کہلاتا ہے, کہ کافی ساری اس میں مراعات اور چھوٹ دی گئی تھی لوگوں کو تاکہ وہ ووٹ دے سکیں, ان سے ووٹ حاصل کیے جا سکے. تو وہ بھی ایک غلطی تھی. تو یہ تمام حکومتیں جو ہے ماضی میں, اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ میرا واسطہ رہا ہے, کہ یہ کوئی بھی حکومت جو ہے ایک تو وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو خوش دلی سے وہ قبول نہیں کرتی, حالانکہ یہ ایک مجبوری اور ضرورت بن چکا ہے اس وقت پاکستان کی معاشی ایمرجنسی میں, اس کی ضرورت بن چکا ہے. اس وقت کوئی بھی پارٹی حکومت میں ہو وہ یہی کر رہی ہوگی کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گی. پھر کوئی بھی حکومت جو ہے جب وہ کوئی بھی پارٹی جب وہ برسر اقتدار آتی ہے تو وہ ان تمام کمٹمنٹ وہ کرتی ہے, اور جو ہی وہ اپوزیشن میں جاتی ہے تو ان کمٹمنٹس کے خلاف ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات کرتے ہیں, ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, ہم بجلی کے جو انرجی ٹیرف ہے جو سرکولیٹڈ اس کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں, یا ہم کوئی بھی اور میکرو اکنامک ریفارم کی بات کرتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ جب پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو وہ چیزیں کرنا کی خواہش رکھتی ہوتی ہے, جو ہی وہ پارٹی اپوزیشن میں جاتی ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے. اور یہ ہماری موجودہ جو کولیشن ہے اس میں بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ جب وہ آئیں گی بہت سی جو کمٹمنٹس ہیں, تو بہت سی ایسی پارٹیز جو کہ اپنی جب وہ حکومت میں مین کردار ادا کر رہی تھی, ایم کیو ایم یا ایون پیپلز پارٹی اور باقی کولیشن پارٹنرز, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی چیزوں پہ ماضی میں اس کی مخالفت کرتے رہے. اب ان کو حکومت کو اس میں بجٹ پہ سپورٹ کرنا ہوگا. تو یہ جو ہم معیشت پہ سیاست کا ایک رویہ اپنائے رکھا اور یہ کافی طویل عرصے سے اپنائے رکھا, میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اگر معیشت کے اوپر بھی سیاست کریں گے تو یقینی طور پر مشکلات مزید بڑھ جائیں گی. ایسے میں تو بالکل ایسا ہی ہوگا, کیونکہ آپ نہ صرف یہ کہ وہ پھر حکومت کے لیے عوام کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں, وہ حکومت کے لیے بھی مشکلات بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ عوام تو وہ ساری میکرو اکنامک ریفارم کا نتیجہ بھگت ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن حکومت بھی اس سے جو خاطر خواہ فائدہ جو جن اصلاحات کو اگر وہ ون گو میں کر لے فائدہ اٹھا سکتی تھی وہ نہیں اٹھا پاتی. اور اس کی مثال میں یوں ہی دیا کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کے ایک اینٹی بایوٹک کی طرح ہے. تو اینٹی بایوٹک جب بھی کوئی کسی کو پرسکرائب کی جاتی ہے تو ڈاکٹر ہمیشہ اس کا کورس مکمل کرنے کی بات کرتے ہیں. بالکل ایسے ہم, اور اگر آپ اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یا تو اس سے آپ کو اسٹرانگر پوٹینسی کی میڈیسن چاہیے ہوتی ہے, یا اس کا کورس جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. اور ہم نے تو 24 دفعہ یہ اینٹی بایوٹک جو ہے یہ ادھوری چھوڑی, اور جب ہم ادھوری چھوڑیں گے اس کو مکمل اس کا کورس نہیں کریں گے تو ہر آنے والا جو نسخہ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہی اس دفعہ کے پروگرام میں شاید ہمیں دیکھنے کو ملا. اچھا سر, آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کی ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف
कि उससे चुंगल से बाहर निकलना है, कर्जा नहीं लेना. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दावे करती रही कि IMF के पास नहीं जाएंगे, कशकोल नहीं उठाएंगे. लेकिन पॉलिटिशियंस भी हमने माजी में देखा कि कहीं ना कहीं हर सियासी जमात का कोई एक आधा पॉलिटिशियन इस तरह की बातें करता हमें नजर आता है. लेकिन ये तो बहरहाल अमली तौर पर हमें मुश्किल से नामुमकिन नजर आ रहा है कि हम IMF से कर्जा लेना बंद कर दें, उसके बगैर तो मीशत ऑब्वियसली स्टेबल नहीं होगी. अब जो IMF के साथ डील होने जा रही है, उस डील के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि उस डील का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. IMF, हमने हमेशा देखा कि जब भी IMF से कर्जा लिया जाता है तो सारा बर्डन जो है वो आम आवाम के ऊपर आता है. टैक्स नेट की बात की जाए तो बड़े बातें की गई कि टैक्स नेट में लाया जाएगा छोटे दुकानदारों को भी, रिटेलर्स को भी, दीगर को भी. कोई अमली इकदामात हमें हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आए. एक आम आदमी जो तनख्वाहदार तबका है वो हर मद में कभी वो दूध खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है, कभी चीनी खरीदता है उस पर टैक्स देता है, आटा खरीदता है उस पर टैक्स देता है, पेट्रोल खरीदता है, हर चीज पर टैक्स हम दे रहे हैं. गरीब आदमी मजीद पिसता जा रहा है. क्या IMF की तरफ से ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि आप गरीब के ऊपर बर्डन डालें, उनके ऊपर टैक्सेस मजीद बढ़ाएं, महंगाई को मजीद इंपोज करें, कि ये हुकूमत की खुद की स्ट्रेटेजीज हैं? क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे इख्तिदार के ऐवानों में बैठने वाले लोग लंबी लंबी गाड़ियों में आते हैं. एक गाड़ी उनकी होती है, 8-10 गाड़ियां पीछे प्रोटोकॉल की होती हैं. फिर उस प्रोटोकॉल की गाड़ियों में सिर्फ गाड़ियां शामिल नहीं होती, उनका पेट्रोल शामिल नहीं होता, बल्कि ज़ाहिर है अहलकार भी मौजूद होते हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज भी रखे हुए होते हैं. वो सारा बर्डन अवाम से जो है वो वसूल किया जाता है. तो क्या ये IMF की शराइत में शामिल होता है कि आपने अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डालना है, या ये हुकूमत खुद ये फैसले करती है? अच्छा, पहले तो क्लैरिटी दे दे कि जो खाने पीने वाली चीज़ें, चीनी, दूध, जो खुली अशिया हैं उस पर अभी फ़िलहाल GST नहीं लगा, तो वहाँ पे टैक्स नहीं है. देखिए, इशू ये बनता है आपका कि IMF हो या ना हो, कुछ चीज़ें हैं उनकी हमें इस्लाह करनी है. और वो इस्लाह यूँ करनी है कि अगर हम महंगी बिजली बना के उसको दहाइयों से सस्ता बेचते रहे, या महंगी गैस ख़रीद के उसको हम सस्ता देते रहे, या हमने अपने जो टैरिफ पॉलिसी है वो कुछ इस तरह से बनाई हुई है कि बिजली जो कि सरप्लस है वो हम इस्तेमाल उसका इनकरेज करवाने की बजाय गैस जो कि इस वक्त LNG महंगी इंपोर्ट हो रही है वो हम दे रहे हैं सर्दियों में, और बिजली इस्तेमाल ना करने के बिजली घरों को हम पैसे दे रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की शक्ल में, तो कहीं ना कहीं पे फंडामेंटली चीज़ें जो है वो ख़राब है. या अगर हम स्टील मिल जो है एक बंद मिल पे बोनसेस और तनख्वाहें कई दहाइयों से देते चले जा रहे हैं, या हम एक ऐसी एयरलाइन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे गिनती के 1 दर्जन जहाज़ हैं और 500-600 पायलट हैं, तो आप क्या अपने घर में कोई ऐसा रख सकते हैं कि आपकी 10 गाड़ियाँ और उसके लिए आप 200 जो ड्राइवर हैं वो रख लें? तो आपका क्या ख्याल है कि वो एक बड़ी प्रॉफिटेबल सिचुएशन बनेगी? वो नहीं बनेगी. सो ये IMF होता है या नहीं होता, ये चंद फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनको कि हमें दुरुस्त करना है. या अगर हम डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकते और सारा का सारा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट लेते हैं, तो ज़ाहिर है कि उससे लोग मुतासर होते हैं. बिजली के बिल को आप उठा के देख लें कि उसमें कितने टैक्सेस जो हैं वो शामिल हैं. और सर ऐसे टैक्सेस शामिल है. आपने बड़ी अच्छी बात की, और वो कहते हैं कि दुखती रग पे हाथ रखा आपने. मतलब इस तरह के टैक्सेस हैं. एक टैक्स तो उसके ऊपर लिखा था एक्स्ट्रा चार्जेस. किस चीज़ के एक्स्ट्रा चार्जेस कोई पता नहीं. एक और टैक्स है जिसका नाम है TV लाइसेंस फी. तो आपका वो बिजली का मीटर जो है वो किसी कब्रिस्तान पे लगा है, किसी मस्जिद में लगा है, चर्च में लगा है, वो आपने देनी है. वो आपने वो जो TV लाइसेंस फी है वो देना ही देना है. मुख्तलिफ तरह की 10 से 12 टैक्सेस इंपोज किए गए हैं. वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, फिर यही होता है कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स लगता है आपकी आमदनी पे, अगर आप डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा पाते तो फिर ज़ाहिर है कि आपको रेवेन्यू तो पूरा करना है, फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आते हैं. और पाकिस्तान के ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में इकट्ठे होते हैं, जो कि आवाम को मुतासर करते हैं. इसी तरह से जब हम सब्सिडीज़ की बात करते हैं कि IMF हो या ना हो, अभी आपने बड़ी गाड़ियों की बात की, तो अगर हम पेट्रोल इसलिए सस्ता रखें कि आवाम को हम रिलीफ देना चाहते हैं, और फिर हम देखें कि एक बड़ी गाड़ी ने जितना एक दिन में कंज्यूम करना है, एक मोटरसाइकिल ने वो पूरे महीने में कंज्यूम करना है, बिल्कुल ऐसे. तो फिर ये बताइए कि वो जो सब्सिडी है उसका फ़ायदा बड़ी गाड़ी को ज़्यादा कौन उठा रहा है? बड़ी गाड़ी पेट्रोल कौन इस्तेमाल कर रहा है? बड़ी गाड़ी वाला इस्तेमाल कर रहा है. चिंगचाव, रिक्शा, मोटर बाइक, इनकी कंजम्पशन देख लें, ये ना होने के बराबर बनती है. तो इसीलिए IMF फिर आपसे टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात करता है. तो IMF ये नहीं कहता कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, वो ये कहता है कि ऐसा मैकेनिज्म लेके आएँ कि जिनको ज़रूरत है सस्ते पेट्रोल की, उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए आप सस्ता पेट्रोल दें, और जो
4 करोड़ की गाड़ी ले अफोर्ड कर सकता है उसको आप महंगा पेट्रोल दें। इसी तरह से आप बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस की। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के किसी भी जगह पे करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है, उस पर आप जब प्रॉपर्टी टैक्स देखते हैं तो वो पीनट है। सिर्फ बम्बे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो टोटल प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू है वो पूरे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा है। सो ये वाले जो हमारे कंपैरिजन है, जब तक ये नहीं करेंगे और हम सिर्फ IMF को, और मैं ये IMF की वकालत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि IMF हो या ना हो, हमें कुछ चीज़ें जो है वो ठीक करनी है। अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो आपकी मईशत जो है वो इसी तरह से रहेगी। सो कुछ चीज़ों को में हमें बेहतरी लेके आनी है ताकि हम ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से डायरेक्ट टैक्सेस पे आएँ, ताकि हम गवर्नमेंट के पास कुशन मौजूद हो कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। अब अगर आप पिछले साल की नेपरा की रिपोर्ट पढ़ें जो बिजली की ट्रांसमिशन के बारे में, तो जो बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस रहे पिछले साल में वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक साल के बजट से ज़्यादा है। यानी आपने 420 अरब रुपए रखे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, जो एक बिल्कुल आपका लोअर इनकम अर्नर हैं उनकी सपोर्ट के लिए बनाया गया, लेकिन उससे कहीं से उस बजट से ज़्यादा आपके बिजली के लाइन लॉसेस और चोरी है। तो आप अगर उसको दुरुस्त कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि बिस्प का बजट आप डबल कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे। और आवाम को अगर आप इस वक्त 100 लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो आप 200 तक पहुंच सकते हैं। अगर इस वक्त आप 10 रुपये दे रहे हैं तो आप 20 रुपये दे पाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये वाला लूप होल जो है इसको बंद करना होगा। तो आपकी बात की तरफ आते हुए IMF का अगला प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल वो एक आसान प्रोग्राम नहीं होगा। वो हुकूमत के लिए भी मुश्किल होगा, वो अवाम के लिए भी मुश्किलात का बायस बनेगा, लेकिन वहाँ पे फिर हुकूमत के पास एक टारगेटेड सपोर्ट की जो है टारगेटेड सब्सिडी देने की टारगेटेड सपोर्ट का एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। हुकूमत के पास वो तमाम पॉलिसीज़ होनी चाहिए जहाँ से वो जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जिसको कहा जाता है उनको हम कंट्रोल कर सकें, ताकि वो कुशन जो है वो अवाम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बिलावल भुट्टो साहब अपनी सारी कैंपेन में ये बात करते रहे और अब भी वो कर रहे हैं कि जो 18वीं तरमीम के बाद जो वफाक के पास मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सूबों को दे दी जाए, वो सूबों को दे दी जाए ताकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल किए जा सके। तो एक अच्छी साहिब तजवीज़ है, उस पर अमल होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक यानी ट्रांजिशन हमेशा मुश्किल होती है। हमारा ये इशू है कि हम उस ट्रांजिशन को एक तो मुकम्मल नहीं कर पाते, उसको अधूरा छोड़ देते हैं और फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि उस ट्रांजिशन के दौरान जो लोग मुतासर होंगे उनको हम कहीं आइडेंटिफाई नहीं करते कि उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें और प्रोटेक्ट करते हुए हम आगे चल सकें। और देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है इसकी नेगोशिएशन किस तरीके से होती है और क्या क्या सेफ गार्ड रखे जाते हैं यहाँ पे आवाम के लिए। समझते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है, जैसे आपने कहा कि हमें जो है वो जिन तक पेट्रोल की आपने एग्जांपल दी कि जिनको ज़रूरत है उन तक सस्ता पेट्रोल पहुंचे, जिनको सब्सिडी की ज़रूरत है उन तक सस्ती जो है वो चीज़ें पहुंचे। आपको लगता है कि ऐसा मैकेनिज्म पाकिस्तान के अंदर बन सकता है? क्योंकि हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट देखा, प्रोग्राम देखा, हमने अभी रमज़ान के दौरान सब्सिडी देखी आटे, चीनी और दीगर अशिया पर जो दी गई थी, लेकिन जिस तरह से ये सब्सिडी अवाम तक पहुंचती है वो एक बड़ा तज़लील वाला मरहला होता है कि आपने लंबी लंबी लाइनों में लगना है, घंटों ख्वार होना है, वहां पर बैठे हुए लोगों की बातें भी सुननी है, उनकी बदतमीजियां भी बर्दाश्त करनी है। फिर आप जाएंगे, वो अभी रमजान में सब्सिडी दे रहे थे तो वो कार्ड पहले आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में अपना ID कार्ड चेक करना है कि वहां पर डेटा है कि नहीं। अव्वल तो वहां पर रजिस्टर्ड करवाने में बड़ा मसला, किन दिन लग जाते थे।
हमने वहां पर वो मजदूर भी देखे जो 3-3, 4-4 दिन से कॉन्टिन्यूसली आ रहे थे, सुबह 8-9 बजे आते थे, शाम को 4-5 बजे जाते थे, अपनी पूरी दिहाड़ी भी ज़ाया करते थे और एट द एंड मिलता कुछ नहीं था। क्यों? कभी उनका जो है वो बेंजर इनकम सपोर्ट में डेटा नहीं है, वहां से डेटा आ जाए जो आगे उनकी चीज़ें किसी और ने ले चुका होता था। बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे कि जिन्होंने कहा जी हमने सामान लिया ही नहीं लेकिन हमारा सामान कोई लेकर जा चुका है, हम कार्ड लेकर आए हैं तो वो कह रहे हैं कि आपका सामान पहले से हो चुका है। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें भी बड़ी होती हैं। बेंजर इनकम सपोर्ट का देख लें, पिछले अरसे में एक स्कैंडल जो है वो आज से 4-5 साल पहले आया था जिसमें इवन सरकारी ऑफिसर्स की जो मिसेज हैं और जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके नाम भी उस लिस्ट में शामिल थे और बड़ी तादाद में हमने वो लोग देखे कि जिनकी शायद 30-30, 35-35 लाख सैलरियां हैं लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उसमें बेंजर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनको भी पैसा जा रहा होता था। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है कि पाकिस्तान की वो आवाम जिसको सब्सिडी चाहिए, जो सब्सिडी की हकदार है, उस तक पहुंच सके? कि इसका आसान हल है वो टेक्नोलॉजी और डाटा है। जाहिर है कि इसमें इनिशियली प्रॉब्लम आ रही हैं लेकिन इस वक्त मेरा CNIC मेरा जो एक ऐसी वो मैजिक की है कि मैं कोई भी मुआशी एक्टिविटी करता हूँ वो उस पर रजिस्टर्ड होती है। मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ, गाड़ी ख़रीदता हूँ, मैं एयरलाइन पे सफ़र करता हूँ, मैं बैंक अकाउंट खुलवाता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, CNIC बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाता हूँ, कॉलेज में एडमिशन करवाता हूँ, तो वो CNIC जो है वो लाजमी तौर पे वहाँ पे बिल्कुल ऐसे वो होता है। तो इस वक्त डाटा ट्रायंगुलेशन जो है उसको हमें देखना है, टेक्नोलॉजी को हमें देखना है और शुरू में इसमें मुश्किलात होंगी लेकिन ये जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है ये जितना आप इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करते जाएंगे उतना आसान होता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आज पाकिस्तान में हर एक के पास उसके मोबाइल फ़ोन पे जो बनाना चाहता है उसका एक छोटा सा वो जो अकाउंट है वो मुख्तलिफ टेलको कंपनीज़ के साथ मिलकर उसका बन सकता है तो उनको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उन लोगों के फ़ोन नंबर और वो सिम जो हैं वो बायोमेट्रिकली वेरीफाइड है। वो सिम ये नहीं है कि एक साहब ने या साहबा ने को 50 सिम्स जो है वो निकलवा रखी हो, तो आपको अपना बायोमेट्रिक जो है वो वेरिफिकेशन देनी है। वहाँ पे भी लूप होल्स हैं, सिस्टम इम्प्रूव किया जा सकता है लेकिन ये इस वक्त 2024 में बैठे हुए अगर हम टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स का और डाटा ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे इन तमाम चीज़ों को और पॉलिसीज़ पे अमल दरामद करने के लिए तो ये गलती कर रहे होंगे। तो अब वो आपका चीनी या आटे वाला जो राशन कार्ड का सिस्टम था वो नहीं चलेगा, अब आपका डाटा चलेगा और उस डाटा की मदद से आई एम श्योर कि हर हुकूमत जो है वो पिछली गलतियों से सीख रही होती है, पिछली हुकूमतों की गलतियों से सीख रही होती है, अपनी गलतियों से सीख रही होती है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं। तो और आज जो एक सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे लिए एक रे ऑफ ऑप्टिमिज्म है वो सिटीज़न जर्नलिज्म है। अगेन वो डाटा की मदद से है। तो अब आपको ये टीवी चैनल को इन्वाइट नहीं करना होता, हर एक के फ़ोन पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे वो वीडियो बना सकता है, वो पिक्चर्स कैप्चर करता है, करती हैं और वो उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। आल्दो उसमें बहुत सी फेक न्यूज़ और बहुत सा जो आपका मिस इन्फॉर्मेशन भी जाती है लेकिन कम से कम अब लोग जो हैं वो इन चीज़ों को आसानी से हज़म नहीं करते और वो फौरी तौर पे उसकी निशानदेही कर रहे होते हैं। और जब वो निशानदेही करते हैं तो कहीं ना कहीं पे उसका नोटिस भी लिया जाता है, ज़्यादा देर तक वो बात छुप नहीं सकती। आप देखें अभी जनवरी के कोई ट्रैफिक वायलेशन का केस है जिसमें किसी खातून ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। तो सोशल मीडिया की वजह से पुलिस ऑफिसर के ऊपर से गाड़ी गुजारने की कोशिश वजह से हुई है। अब अगर VVIPs जो हैं वो एयरपोर्ट्स पे एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल लेने से एतराज़ कर रहे वो अवॉइड कर रहे होते हैं तो उसकी वजह यही होती है कि वीडियो ना बन जाए, फौरी तौर पर वहाँ पे वीडियो बन जाती है और वो वायरल हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है एक आपकी एम्पावर्ड सोसाइटी का इजहार है कि बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में ठीक होने वाली हैं लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होगा या कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अवाम अपने तौर पे इस पे एक अपना रोल जो है पॉजिटिव वो किसी हद तक प्ले कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को बेहतर होता देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि आने वाले
یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چند ماہ میں، لیکن آنے والے چند سالوں میں پاکستان کی معاشی صورتحال میں کوئی بہتری آئے گی، کوئی پاکستان کے اندر معاشی استحکام آئے گا؟ دیکھیے، اب جب بھی کسی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو جب تک فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، آپ کاسمیٹکس جو مرضی کر لیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو میکرو اکنامک ریفارمز جن کی ہم بات کر چکے ہیں، یہ اس کی فاؤنڈیشنز ہیں. تو جب تک وہ فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تب تک آپ ان کو دیواروں کو جتنا مرضی رنگ کر لیں، اس میں جتنا مرضی اچھا جو ہے ڈیکوریشن کر لیں، وہ چونکہ فاؤنڈیشن ویک ہے وہ گر جائیں گی. تو اب بھی جو کوشش کی جا رہی ہوگی اگلے پروگرام میں وہ ان فاؤنڈیشن کو بہتر بنانے کی ہے کہ وہ فاؤنڈیشن بہتر ہو سکیں، تاکہ اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جا سکیں. لیکن میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس کی جو کاسٹ آف ٹرانزیشن ہے وہ مشکل ہے، اور وہ کاسٹ آف ٹرانزیشن کے لیے حکومت اور IMF کو مل کے ایک اسٹریٹجی طے کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ قوت استطاعت نہیں رکھتے ان کو کیسے اس سے انسولیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی کاسٹ آف ٹرانزیشن جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک خاص انکم لیول والے جو افراد ہیں یا گھرانے ہیں ان کو تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے، لیکن یقیناً بہت سے ایسے گھرانے اور بڑی کثیر تعداد میں ہوں گے جو کہ اس سے متاثر ہو رہے ہوں گے، بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے. تو وہاں پہ IMF اور حکومت کو ایک ریویو میکنزم اسی پروگرام میں رکھنا چاہیے. IMF ہر کوارٹر پہ آ کے ریویو کرتا ہے پروگرام کا، تو وہیں پہ اس کا ریویو بھی ہونا چاہیے کہ ان شرائط کا اثر کس انکم گروپ پہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور اس کو کیسے جو ہے بہتر بنایا جا سکے، محفوظ کیسے رکھا جا سکے. IMF تو بہرحال ہر بار ہی کوشش یہ کرتا ہے کہ غریب عوام تک یہ جو ہے وہ ٹیکس کا برڈن غریب عوام پہ نہ ہی پڑے، لیکن اس کے باوجود اسٹریٹجیز اور پالیسیز ایسی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے ایسے ادارے ہیں جیسے PIA، ریلوے، غیر منافع بخش ادارے اگر ہم ان کو کہیں تو میرا نہیں خیال کہ غلط ہوگا، تو ان اداروں کو اگر پرائیویٹائز کر دیا جائے تو یہ ہماری معاشی استحکام میں کتنا ہیلپ فل ثابت ہوں گے، کیونکہ اوور برڈنڈ ہیں ہم. کم از کم آپ کا ایک جو ہے سمت وہ تو بہتر ہوگی، اور اس آنے والے جو دور میں کوئی ایسے آپ ادارے پھر افورڈ نہیں کریں گے جو کہ لاس میکنگ ہوں گے. تو ایک اکیلا PIA یا ایک اکیلا اسٹیل مل بیچ کے میں نہیں کہتا کہ خزانہ بھر جائے گا، لیکن جب آپ ان تمام لاس میکنگ اداروں کو ایک ایک کر کے درست کرنا شروع کر دیں گے تو فیوچر میں جب کوئی ادارہ لاس میں جانا شروع کرے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ادارہ ختم ہی ہو جائے گا. تو ایک ٹرینڈ جو ہے وہ تو سیٹ ہو جائے گا نا. ابھی تو آپ ان ایفیشنسیز کو مسلسل برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ جو مسلسل برداشت کرنا ہے کم از کم اس سے تو ہمیں باہر نکلنا ہوگا. لیکن یہ آخر یہ اسٹیپ لیے کب جائیں گے؟ کیونکہ PIA کے حوالے سے تو گزشتہ کئی عرصوں سے ہم سن رہے ہیں کہ آج اس کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، لیکن یہ اگلے IMF پروگرام تب تک آپ کو نہیں ملے گا جب تک کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ آپ کو سالڈ ہوتی کنکریٹ نظر نہیں آتی ہے. ایز اے سیٹ کہ اس میں مختلف جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ان کا ووٹ بینک ہرٹ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اگر ریٹیلر پر ٹیکس لگتا ہے تو ایک پارٹی شور مچاتی ہے، اگر اسٹیل مل پرائیویٹائز ہونے ہوتی ہے تو دوسری پارٹی شور مچاتی ہے، PIA پہ بات آتی ہے تو تیسری پارٹی شور مچاتی ہے. تو چونکہ ان ووٹ بینکس ہیں لوگوں کے، تو جب ہم ڈسکوس کی بات کرتے ہیں یا جو باقی سرکاری ادارے نقصان میں چل رہے ہیں تو وہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھا ہے، وہ مافیاز وہ شور مچاتے ہیں. تو ہمیں ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں سے بالائے طاق رہتے ہوئے ایک نیشنل انٹرسٹ میں کچھ سٹیپس لینے ہیں اور یہ ضروری ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس طرح کے بزنسز جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنے چاہیے جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ گورنمنٹ کا کام تو بزنس کرنا نہیں ہے. گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، بالکل ایسے بزنسز نہیں لانے چاہیے، لیکن پھر آپ کو شاید کچھ ایسے جو ہیں وہ اس میں رہتی ہے گنجائش یہاں پہ کہ گورنمنٹ اگر نہیں ہوگی تو وہاں پہ کوئی ادارہ نہیں چل پائے گا. لیٹ سے آپ بلوچستان کے کسی فار فلنگ ایریے میں اسکولنگ کی بات کرتے ہیں یا وہاں پہ ڈسپینسری کی بات کرتے ہیں تو صرف آپ کمرشل بنیادوں پہ وہ نہیں چلا سکتے. اگر آپ PIA کے کسی ایسے روٹ کی بات کرتے ہیں جو ڈومیسٹک روٹ جو کہ فار فلنگ ایریا کو کنیکٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی کمرشل ایئر لائن وہاں پہ نہیں جائے گی چونکہ وہ ایئر لائن لاس میں ہو رہی ہوگی. لیکن گورنمنٹ کو کچھ چیزوں کو بہرحال پروٹیکٹ کرنا ہے. سوال آج یہ نہیں آج کے دور میں کہ گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں،
سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کتنا سینسیبل ہو کے یہ کام کرنا چاہیے. بالکل. تو وہاں پہ کرے جہاں پہ کہ واقعتاً ضرورت ہے, اور وہاں سے پیچھے ہٹے جہاں پہ کہ وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن جو ہے اس کو فروغ دے سکتی ہے. آئندہ جو آنے والا بجٹ ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ وہ عوام کے لیے کتنا مشکل بجٹ ہوگا؟ ایک ٹف بجٹ ہوگا, کیونکہ آئندہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ IMF کے پروگرام کی پری کنڈیشنز ہوں گی, اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ مجھے, آپ کو, عوام کو اچھی نہ لگیں شاید, لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو IMF کا پروگرام لیٹ ہوتا چلا جائے گا. اور IMF کے پروگرام کا لیٹ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ روپے کی قدر پہ پریشر آئے گا, اور روپے کی قدر پہ پریشر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ڈالر اوپر جائے گا تو مہنگی ہو جائے گی. تو کان کو آپ دائیں ہاتھ سے پکڑیں یا گھما کے اس کو سر سے گھما کے پکڑیں, الٹیمیٹلی جو ہے یہ IMF کا پروگرام نہیں آتا تو تب بھی ہماری جو معاشی مشکلات ہیں عوام کی ان میں اضافہ ہو رہا ہوگا, اور اگر یہ آتا ہے تو تب بھی کچھ نہ کچھ پرائر کنڈیشن ایسی ہوں گی جو کہ افیکٹ کریں گی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ایک پینک موڈ میں دوبارہ سے چلے جائیں, ہمیں IMF کا پروگرام لے کے آنا ہے. اس کے لیے ایک مشکل بجٹ کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے, اور اس مشکل بجٹ کے ساتھ وہاں حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ وہ بتا سکیں کہ وہ جو لوور اور لوور مڈل انکم ارنر ہیں ان کے سیف گارڈ کے لیے کہاں سے پیسے بچا رہے ہوں گے, اور وہ کیا ان کے لیے سہولیات دے رہے ہوں گے تاکہ ان پہ ٹیکسز کا جو برڈن ہے وہ کم سے کم پڑے. بزنس کمیونٹی کتنی متاثر ہونے کا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ ہے آئندہ بجٹ سے؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ بزنس کمیونٹی خاص طور پر یہ گلہ کرتی ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت آتی ہے اس کی کوئی مستحکم پالیسی نہیں ہوتی, کوئی 5 سالہ پلان ان کے موجود نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انویسٹر اب پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا شروع ہو گیا. اب جو آئندہ بجٹ آ رہا ہے کیا وہ بزنس کمیونٹی کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوگا؟ یہ جو کہ بزنس کمیونٹی پچھلے 75 سالوں سے ہماری معیشت چونکہ ڈاکومنٹڈ اس طرح سے نہیں جیسی ہونی چاہیے. آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسز تبھی ملتے ہیں جب آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو, جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ تھرو بینکنگ انسٹرومنٹ آپ کی ساری جو ہے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں, تو تب آپ انکم کا اندازہ لگا سکتے ہیں, تب آپ اس پہ ٹیکس لے سکتے ہیں. اب اگر بزنس کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ آج کے دور پہ بھی جیسے پاکستان کی تمام بڑی ہول سیل مارکیٹس میں ایک چھوٹی سی چٹ لکھ کے اس پہ ٹرانزیکشن جو ہے لاکھوں کروڑوں کی ہو جاتی ہیں, شاہ عالمی مارکیٹ ہو, فیصل آباد کی سوتر منڈی ہو, آپ کی کراچی کی بڑی جو ہے ہول سیل مارکیٹس ہوں, تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں زیادہ دیر نہیں چل پائیں گی. ان کو ان کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر بزنس کمیونٹی کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہی آنا پڑے گا, جہاں پہ کہ انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا, جہاں پہ کہ انرجی ٹیرف بھی زیادہ ہوگا. اور اب بھی جو بجٹ آئے گا اس میں ظاہر ہے کہ جب ہم ریٹیل ٹیکس کی بات کریں گے کہ ریٹیل سیکٹر POS سے کنیکٹ ہو, اس سے چھوٹا ریٹیلر متاثر ہوگا, لیکن اس کے ساتھ FPR کو بھی یہ کیپیسٹی اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہوگی کہ وہ ٹیکس جو وہ اکٹھا کرے اس کو وہ کلیکٹ کر پائیں. اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کی, تو انٹرسٹ ریٹ گریجولی ٹیپر آف ہونے کا امکان ہے, لیکن ابھی شاید وہ فوراً نیچے نہیں آئے گا. اور اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی لیکوڈیٹی نہیں تو 24-25% انٹرسٹ ریٹ پہ آپ قرضہ لے کے بزنس نہیں کر سکتے ہیں. 22% اس وقت ہمارا جو ریٹ جو ہے چل رہا ہے وہ ایک مشکل ریٹ ہے. انرجی ٹیرف جو ہے اگر آپ اس کو درست نہیں کرتے تو مشکل ہو جائے گا جو بزنسز کرنا. بلکہ ایک اور جو تجویز اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو سولر انرجی ہے, ایک طرف تو ہم رینیویبل انرجی پہ جانا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف اگر سب لوگ رینیویبل انرجی پہ چلے جاتے ہیں تو پھر بجلی کا بل کون دے گا, اور اگر بل نہیں دے گا تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کس طرح سے دے جائیں گے. تو یا تو چائنا اور جو باقی IPPs ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے کہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز میں سے ان سے ریڈکشن دی جائے, جو ڈالرز میں ٹیرف تھا اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے, روپیز میں لے کے آیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند سالوں میں سولر انرجی بھی اسی طریقے سے, سولر پینل اور سولر انرجی جو ہم نے CNG کٹس کے ساتھ کیا وہی سولر پینلز کے ساتھ ہو رہا ہوگا. کہ اگر تو آپ کی
اپنی بیٹریز ہیں اور آپ گرڈ سے کچھ نہیں لے رہے تب تو شاید آپ کو چھوٹا موٹا کوئی ایک سولر پینل ٹیکس دے کے جان چھوٹ جائے، ورنہ یہ ایکول ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے ایک لانگ ٹرم ایکشن پلان مانگتی ہیں، اور لانگ ٹرم ایکشن پلان کے لیے یہ کمٹمنٹ ہونا حکومت میں اور بزنسز میں بہت ضروری ہے کہ وہ یہ اگلے 5 سال کے لیے جو بھی کمٹ کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ وہ عمل کر کے تو دیکھیں. ہو سکتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن یہ جو ہماری اپروچ ہے کہ ہم علاج زیادہ چھوڑ کے پھر اگلے حکیم کے پاس بھاگ جاتے ہیں، یہ والی اپروچ ہمیں کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کرنا ہوگی. پاکستان کی ریزروز کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے ریزرو مانگے تانگے کے ہمارے پاس موجود ہیں، ادھار لے کے رول اوورس سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، ابھی آئی ایم ایف کی بھی آ جائیں گے. حکومت اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گاہے بگاہے جب اس کے انٹرنیشنل ریزرو نیچے گرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل جو ہماری اوپن مارکیٹ ہے وہاں سے بھی وہ کمرشل بینکس کے ذریعے ڈالر پرچیز کرتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے. اور ریزروز آپ کے 4 طریقے سے بنتے ہیں. آپ کے ایکسپورٹ سے بنتے ہیں، آپ کی ریمیٹنسز سے بنتے ہیں، آپ کو اگر کوئی فارن ایڈ یا کوئی قرض دیا جاتا ہے تو اس سے بن رہے ہوتے ہیں. اب یا آپ لون لیتے ہیں اس سے بنتے ہیں. تو ایڈ، لون، ریمیٹنس اور ایکسپورٹ. تو اس وقت ایکسپورٹ آپ کی تقریباً بیٹھی ہوئی ہے. ریمیٹنسز اب لوگوں نے اس میں تھوڑا سا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں دوبارہ سے ڈالرز بھیجنے شروع کیے. امداد آپ کو دینے پہ تیار کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس لون رہ جاتے ہیں. انہی لونز کی بیسس پہ جو ریزروز ہیں وہ جیسے چل رہے ہیں اس وجہ سے چلتے رہیں، تو یہ بھی ایک بہت غنیمت ہوگی اور یہ کم از کم ایک سرٹنٹی وہ دے رہی ہوگی. اس مشکل حالات میں اور اس اسپیشلی اگر ہم بات کریں اس مشکل معاشی حالت میں ملک کی، پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ بجٹ آ رہا ہے، یقینی طور پر بجٹ جو ہے وہ عوام کے اوپر کسی مہنگائی کے بم کی طرح گرے گا. کیا مشورہ دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو کہ اس سچویشن میں ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے سنبھلا جا سکتا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ملکی سطح پر معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف اس کا امپیکٹ چونکہ عوام کے اوپر پڑتا ہے اور عوام اب فرسٹریٹ ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیے، چونکہ سیاسی جماعتیں جب بھی منتخب ہو کے آتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کرتی کہ بالکل کوئی ایسا بجٹ دے دیا جائے جو کہ ان کے کانسٹیٹوئنسی اور ان کے ووٹرز کو بالکل ان سے متنفر کر دے. شاید اس بجٹ میں کہیں نہ کہیں سیف گارڈز اور انسولیشن موجود ہوگی، لیکن جو اس وقت مجھے ہٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پچھلے چند سالوں سے یہی سچویشن ہے تقریباً کہ آپ کی مڈل کلاس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہے، اور اب بھی میں مڈل کلاس ہی کو ہٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بدقسمتی سے جو ہماری لوور اور لوور مڈل انکم ارنرز ہیں ان کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، یا انہوں نے اپنی ضروریات جو ہیں وہ اتنی محدود کر رکھی ہیں کہ وہ بیسک نیسیسٹیز جو ہے اسی پہ فوکس ہے. آپ کی جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو ان ساری چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو بیچ میں ایک جو مڈل کلاس ہے جو کہ اسپائرنٹ ہے، جو کہ آپ کی ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہوتی ہے، جنریشنل پروگریس کے لیے کوشاں ہوتی ہے، ان کی آمدنی جو ہے وہ اب اور ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی شرنکڈ انکم پاور سے وہ اپنا جو لائف سٹائل تھا جو وہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ رکھنا مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور یہ بھی کچھ سال مزید ایسے ہی چلے گا. تو ہمیں سب کو ذہنی طور پہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آنے والا بجٹ عوام کو بہاریں نہیں لے کر آئے گا. عوام اور حکومت دونوں کے لیے ایک مشکل بجٹ ہوگا. حکومت کو اپنی پاپولیرٹی کھونے کا ڈر ہوگا اور عوام کو اپنی قوت خرید کھونے کا ڈر ہوگا. جی بالکل. عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشیات، ایس ٹی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. بڑی خوبصورت باتیں ان کی جانب سے کی گئی اور بہت انفارمیٹیو قسم کی گفتگو تھی. کچھ اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی، کچھ نئے سٹیپس لینے کی ان کی جانب سے بات کی گئی ہے جو یقینی طور پر اس وقت ناگزیر ہیں کہ اگر یہ سٹیپس نہ لیے گئے تو ہم مزید مشکل میں پھنس سکتے ہیں. اگر بات کی جائے آئندہ بجٹ کی تو آئندہ بجٹ بھی کوئی خاطر خواہ بہاریں جو ہے وہ عوام کے لیے لے کر نہیں آئے گا. عوام کو بھی یقینی طور پر ذہنی طور پر جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ مزید مشکلات لا سکتا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی جو ڈیل ہے
اس سے قبل یہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. یقینی طور پر بجٹ کے اندر جو ہے وہ مزید ٹیکسز بھی امپوز کیے جائیں گے, مزید مشکلات بڑھیں گی, عوام کی قوت خرید کم ہوگی. تو وہیں جیسے عابد سلیری صاحب نے بھی کہا کہ حکومت کو بھی اپنی پاپولیرٹی کھولنے کا جو ہے وہ ڈر ہوگا, لیکن اس کے باوجود حکومت کو بھی کچھ سخت جو ہے وہ اقدامات کرنے ہوں گے, کچھ اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا, کچھ مزید مستحکم قسم کی معاشی پالیسیز لانی ہوں گی. عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے نکالنے کے لیے حکومت کو جہاں پر سخت اقدامات کرنے ہوں گے, وہیں پر اس وقت عوام کو بھی جو ہے وہ ذرا دل, ہم کہنا چاہیں گے کہ دل بڑا رکھنا ہوگا, کیونکہ آئندہ بجٹ جو ہے, چونکہ عوام مہنگائی میں پہلے ہی پس چکی ہے, تو آئندہ بجٹ سے بھی عوام اب کوئی خاطر خواہ امید نہ رکھے کہ کوئی بڑا ریلیف جو ہے وہ آئندہ بجٹ لے کر آئے گا. عابد سلیری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد پھر ایک دفعہ حاضر ہوں گے اور کچھ مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق تولا صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماہر معاشیات ہیں. ان سے بات کریں گے آئندہ بجٹ کے حوالے سے بھی, ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہونے والی ڈیل ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور یہ بھی بات کریں گے کہ آئی ایم ایف سے ہونے والی ڈیل اور بجٹ کا عوام کے اوپر کیا امپیکٹ جو ہے وہ پڑے گا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک طرف بجٹ جو ہے وہ سر پر ہے, بجٹ آنے والا ہے, دوسری طرف آئی ایم ایف کی ڈیل ہماری بھی پینڈنگ ہے, اس پر بھی نیگوسیشنز ہونی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں پیرالل کیا امپیکٹ جو ہے وہ ڈالیں گی عوام کے اوپر, جو عوام مہنگائی میں پہلے ہی پس رہی ہے, کیا انہیں کوئی ریلیف ملے گا یا مزید برڈن جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں بتا دوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں, پی ایچ ڈی کر ضرور رہا ہوں مگر ابھی ڈاکٹر نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم جا رہے ہیں اور مہنگائی کیا ہوگی اور بجٹ کیا بنے گا. دیکھیں پچھلے بجٹ میں بھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو ایک تنازع تھا پچھلے پروگرام میں بھی وہ یہی تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ 11th ریویو ہمیں کروا دیں جو بجٹ یا پوسٹ بجٹ ہونا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے ہمیں آپ کروا دیں, اور اسی وجہ سے وہ نومبر میں آتے آتے میرا خیال ہے جنوری میں آئے. تو بجٹ تو ان کے ہاتھ کا بنے گا, آپ بھول جائیں کہ آپ کے ہاتھ کا بنے گا. دوسرا اگر آپ نے رپورٹ پڑھی ہو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سال پاکستان میں پورے ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں 25% ہوگی. آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں تو آئی ایم ایف کا سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم ہے وہ یہ کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ کو ٹھیک کریں. سرکولر ڈیٹ کا مطلب ہے آپ اپنے ٹیرف میں انکریز کریں. ٹیرف میں انکریز کا مطلب ہے میرے حساب سے 6 سے 7 روپے پر یونٹ انکریز کرنا ہے آپ نے, پھر اس کے اوپر ٹیکس لگائے, پھر آپ پیٹرولیم جو لیوی ہے اس کو بڑھائیں, پیٹرولیم لیوی کے بعد پیٹرولیم پہ جو پروڈکٹ پہ سیلز ٹیکس ہے وہ لگائیں. اچھا ان سب کو میں اگر مروز خاطر رکھتا ہوں تو میری مہنگائی میں کم از کم 4 سے 5%, تو کم از کم میں بول رہا ہوں 6 سے 7% بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو اگر میری شرح افراط زر کی شرح اس وقت اگر 21.5% ہے, اور اگر آئی ایم ایف کے نئے ایگریمنٹ کے بعد اگر میں اس کو ایک پروجیکشن کروں, کیونکہ ابھی کنڈیشنز سامنے نہیں آئی ہیں ہماری, جب ان کی ٹیم آئے گی, جب نیگوسیشن ہوں گے اور میمورینڈم آف فائنینشیل اینڈ اکنامک پالیسی بنے گا, اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا پوزیشن بنتی ہے. لہذا اگر میں جو اگر دیکھوں اور جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے حساب سے 6 سے 7% آپ کی مہنگائی میں اضافہ ہونا چاہیے. تو مہنگائی کے ساتھ ریلیف نہیں مل سکتی. ہاں ریلیف کہاں مل سکتی ہے, اگر تھوڑا سا اگر ہم اپنے بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھائیں, اور اگر ان کو آپ فرض کریں جو وظائف ہم دیتے ہیں ان کو ڈبل کر دیں, تو وہاں لوگوں کو ریلیف مل سکتی ہے. 200 یونٹ تک آپ اگر ٹیرف میں اضافہ نہ کریں, یا اگر ٹیرف میں اضافہ کرنا ہے تو اس کا جو بوجھ ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو دیں. منیمم ویج اگر انفلیشن ایڈجسٹڈ کرنی ہے 32,000 کے حساب سے, اگر میں سمجھتا ہوں اگر 25% کا بھی اس میں انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ دیتا ہوں تو 40,000 بنتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کے حالات میں اور جو پچھلے سالوں کی میں چیزوں کو دیکھتا ہوں, پاکستان ایک سستی لیبر مارکیٹ ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے کم از کم ویج 50,000 پہ ہونی چاہیے. تو یہ 2-4 عنصر اگر ہم لیں گے تو عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور معیشت میں ٹھہراؤ ایک حد تک آ سکتا ہے. دوسری جانب اگر آئی ایم ایف نے اگر ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی فارن ٹریڈ کھول دیں,
جو کہ ان کے پچھلے کنڈیشن میں بھی تھا جو ہم نے فاسٹ ٹریک ابھی یہ پروگرام لیا تھا ایمرجنسی والا، تو مزید آپ کی مہنگائی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو $20 ارب اور مزید درکار ہوں گے اپنی امپورٹ کو کھولنے کے لیے۔ آپ کی امپورٹ تھی $81 ارب، جب بہت کم کر لیں گے تو $75 ارب تک آ جائے گی، اور ایکسپورٹس آپ کی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اگر وہ بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کو بوروئنگ کرنی پڑتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ڈالر کی، تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو ڈالر مہنگا ملے گا، اور اس کے مہنگا ہونے کی وجہ سے اس میں افراط زر کا ایک اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو بائی اینڈ لارج یہ ساری نیگوسیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ ٹیم ہے، بڑی اچھی کمپیٹنٹ ٹیم ہے، دیکھتے ہیں کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ سر وہ کون سی مسٹیکس ہیں، کون سی ہماری پالیسیز میں کمیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے بلبلاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ آٹا، چینی، گھی جو کہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ عوام سے اگر بات کریں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید IMF کی پالیسیز ایسی ہیں کہ غریب عوام کو پیسا جائے، اور IMF کی طرف سے شاید اس طرح کی ریسٹرکشنز ہیں کہ عوام کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ ڈالا جائے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا کہ جب IMF کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو کیا IMF کی طرف سے یہ شرائط اس طرح کی رکھی جاتی ہیں کہ عام عوام کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے، یا یہ حکومتی پالیسیز کا حصہ ہے؟ دیکھیں، حکومتی پالیسی کا حصہ سب سے پہلے ہے، کیونکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے آپ کی، جب آپ اس قسم کے لونز لیتے ہیں تو آپ کو آپ کی ریونیوز آپ کی پوری نہیں آتی۔ اگر آپ کی 43% معیشت اگر آپ کی ٹیکس دے یا بالکل معمولی ٹیکس نہ دے یا بالکل معمولی ٹیکس دے، تو ظاہری بات ہے آپ کو قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں گے۔ ایک حصہ ہوتا ہے جو بیرونی قرضوں کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اندرونی قرضوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جتنی ہم ٹیکس ریونیوز لیتے ہیں اس سے کہیں قریب آپ اپنے سود کی مد میں ادا کر دیتے ہیں۔ آپ کا جو NFC ایوارڈ تھا، 7th NFC ایوارڈ، وہ اس قدر صوبوں کے لیے پازیٹیو اور فیڈریشن کے لیے نیگیٹو ہے کہ آپ کی فیڈریشن بہت مشکلوں سے چلتی ہے، اور جیسے ہی آپ سمجھ لیں کماتے ہیں آپ شرح سود میں دینے کے لیے اور صوبوں کو دینے کے لیے کما رہے ہیں۔ تو ان حالات میں آپ جب تک اپنے اسٹرکچرل ریفارم نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ افراط زر کو کنٹرول کر سکیں، اور جب تک اگر افراط زر یعنی انفلیشن کنٹرول نہیں ہوگا، غریب مہنگائی میں پستا رہے گا۔ اچھا سر، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جیسے PIA کی اگر بات کریں، غیر منافع بخش ادارے جن کو کہا جاتا ہے، یہ ادارے بھی معیشت کے اوپر بوجھ ہیں۔ ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو پرائیویٹائز کرنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، اگر ان پر عملی طور پر کوئی عمل کیا جاتا ہے اور ان کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کہیں ہم تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل ٹھیک بات ہے، اگر ہر دوسرے مہینے مجھ سے اگر PIA آ جائے کہ جی مجھے 5 ارب دے دو، مجھے 6 ارب دے دو، تو ظاہری بات ہے ٹیکس پیئر کی منی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ڈسکوز کے جو جا رہے ہیں معاملات، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسکو میں ایک تو ہوتا ہے لائن لاسز، وہ تو ٹیرف میں ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایک ان کی آپریشنل لاسز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں اس کا بھی ایک لاس ہوتا ہے۔ باقی اور بھی ادارے ہیں، مگر گورنمنٹ کا ہر ادارہ نقصان نہیں کر رہا۔ جہاں پر گورنمنٹ کی شیئر ہولڈنگ ہے، جیسے OGDCL ہے، PPL ہے، وہاں فوائد بھی ہے، PTCL ہے، وہاں فوائد بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بائی اینڈ لارج گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بزنس میں نہیں آنا چاہیے۔ میں خود 7 سال پرائیویٹائزیشن کے بورڈ میں بھی رہا، اور جب ہم بورڈ میں رہتے تھے اور ہم یہ سوال کرتے تھے تو اس وقت کہیں نہ کہیں سے پولیٹیکل انفلوئنس آ جاتا تھا اور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ اب میری دعا ہے کہ اللہ کرے اچھے طریقے سے، یہ احسن طریقے سے ہو جائے پرائیویٹائزیشن، اور جو عوام پہ بوجھ پڑا ہے۔ ایکچولی دیکھیں نا، اگر 6 لاکھ ڈسکو کے ملازم ہیں یا جینکو جو ڈسکو کے ملازم ہوں گے، ان کی جو انفیشنسی کا بوجھ جو ہے 25 کروڑ عوام دے رہی ہے۔ PIA میں ایک غلط اسٹیٹمنٹ دیا گیا اسمبلی میں ایک منسٹر کی طرف سے، اس کا بوجھ پوری عوام اٹھا رہی ہے۔ آپ کی فلائٹیں یورپ نہیں جا رہی ہیں، آپ کی فلائٹ UK نہیں جا رہی ہے، امریکہ نہیں جا سک رہی ہیں۔ کیوں نہیں جا سک رہی ہیں؟ بیکاز کہ وہ ایک بیان تھا ہمارے ایک وزیر موصوف کا، تو آپ نے ان پہ کیا ایکشن لیا مجھے بتائیں۔ اس کا بوجھ تو عوام نے برداشت کیا۔ تو یہ چیزیں بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اسٹرکچرل ریفارم کا ایک حصہ ہے، مگر دوسری طرف ہم ان کے ڈکٹیشن میں، ان کے سحر میں اتنے بھی مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہماری جو
पॉलिसीज़ हैं जो हमारी अपने मफाद में वो हम ना कर सकें। तो ये हमें इस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छी फाइनेंस टीम है, बड़े अच्छे औरंगजेब साहब हैं और उनको एक मल्टीनेशनल और एक बड़े बैंक चलाने का बड़ा वसी तजर्बा है। तो अल्लाह करे, हमारी दुआ है उनसे उनकी कामयाबी सर, हो। एक टफ दौर से जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जो है वो गुजर रहे हैं, और गुज़श्ता अगर हम 2.5-3 सालों की बात करें तो यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल दौर जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए भी रहा, और पूरे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल भी सबके सामने है। अब इस बजट से अवाम को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शायद इस बजट में कोई ऐसा रिलीफ अवाम को दिया जाएगा जो इन पिछले 2.5-3 सालों के बाद एक रिलीफ अवाम को मिलेगा, या एक आप कह लें कि एक बहार की उम्मीद अवाम इस वक्त बजट के साथ लगा के उसे रखी हुई है। तो आपको लगता है कि आइंदा बजट ऐसा होगा जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा, या कहीं ना कहीं अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ है उसमें कोई हल्की फुल्की कमी भी हो सकती है? देखिए, अभी तो मैं नहीं समझता उस बजट के दौरान कोई ऐसी रिलीफ आपको मिलेगी। मसला ये है कि जो मैंने आपको बताया कि अगर मजदूर की तनख्वाह 50,000 कर दें और 23% सूद आप कर देंगे तो इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर फ़र्ज़ करें मैं 300 से 600 अरब कर दूंगा, और अगर मेरी टैक्स की रेवेन्यू नहीं आएगी तो मैं कहाँ से दूंगा? तो ये सब चीज़ें बड़ी कैलकुलेटेड है और ये एक दूसरे से नथी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये इंटरलॉक्ड होती हैं सारी। तो जब आप इस किस्म की कभी भी पॉलिसी मुरतब करते हैं और जब भी आप बैरूनी प्रेशर में बजट बनाते हैं तो कोई रिलीफ आप देना नामुमकिनात में से होता है, और अगर दे भी दिया जाए तो सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए फॉर द टाइमिंग होता है, बाद में एक और मिनी बजट आ जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त कोई उम्मीद लगाना कि बजट से मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे मिल जाएगी, मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऐसी उम्मीद। इस सियासी अदम इस्तेकाम के होते हुए मुआशी इस्तेकाम देख रहे हैं आपकी? कोई मुआशी इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर आएगा? क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से हम एक नाजुक दौर से, जो कि अमूमन कहा जाता है कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो वो नाजुक दौर हमारा ख़त्म नहीं हो रहा। कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि ये नाजुक दौर कब तक चलेगा और कब तक उम्मीद है इसके ख़त्म होने की? मैं छोटा था ना जब भी ये हो रहा था कि मुल्क एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, और वो गुजरते गुजरते आज यहाँ तक हो गया। तो नाजुक दौर ज़ाहिरी बात है बिल्कुल है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त जो मुझे अल्लाह करे हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई ख़तरा है इस वक्त। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ख़तरा और खुमियादा जो हमने भुगता है ना, वो 13 या 14 में भुगता। जब ये आपके ऑफिस के बाहर हम देखते थे, हम इस्लामाबाद जब आते थे अपने मीटिंग्स के लिए, तो पिछले दरवाज़ों से हमें FBR में जाना पड़ता था, और डंडा बरदार लोग यहाँ बैठ के हमें धमकियाँ देते थे। जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट और CPEC हमारा 1 साल डिले हुआ, तो वो एक वर्स्ट किस्म का क्राइसिस था। पॉलिटिकल क्राइसिस मेरा ख्याल है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त जो है आपका ये जो अफरात ज़र में कमी है, इन चीज़ों की है। और अगर आप सही मानों में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे, पॉलिटिकल क्राइसिस इस स्टेज पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना मायने खरीद नहीं होगा जितना इस वक्त आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होंगी और आपका वे। देखिए, अवाम अगर निकलेगी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी निकाले या अवाम खुद से निकले, वो प्रेशर तो बिल्ड होगा। बट अगर आप ये समझें कि जी पॉलिटिकल पार्टी निकाल लेगी अवाम को, तो मुझे इसकी इतनी कोई इस वक्त मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ होगी। हाँ, अपनी महंगाई से तंग आकर अगर अवाम निकली तो उसका मेरा ख्याल है ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन, बजट से हम जहाँ देख रहे हैं कि आम आवाम और आम एक मजदूर तबका जो है वो हमें इफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल तो यकीनी तौर पर पूरा पाकिस्तान इफेक्ट होगा, लेकिन मजदूर और लोअर मिडिल क्लास जो है और मिडिल क्लास ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। वहीं हम देख रहे हैं दूसरी जानिब बिजनेस कम्युनिटी जो है उसमें बड़ी अनस्टेबिलिटी है। बिजनेस कम्युनिटी आपका पैसा उठाकर बाहर इन्वेस्ट करने को ज़्यादा तरजीह दे रही है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कम है, तो बिजनेस कम्युनिटी ये गिला करती हुई नज़र आती है कि जब भी कोई सियासी हुकूमत आती है या कोई भी हुकूमत आती है तो उसकी कोई मुस्तहकम मुआशी पॉलिसीज़ नहीं होती, बिजनेस पॉलिसीज़ नहीं होती, कोई 5 साल पॉलिसीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के बजाय बाहर जाकर, अब हम अगर गुज़िश्ता सालों की देखें तो दुबई के अंदर बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने पैसा इन्वेस्ट किया। हमारी यूथ जो है वो सारी बाहर जाने को ज़्यादा तरजीह दे रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त जॉब्स नहीं है।
انفلیشن بڑھ گئی ہے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو بجٹ ہوگا وہ بزنس کمیونٹی کے لیے کیسا ہوگا؟ دیکھیں, بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں نا, تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی ہے, وہ بنجاروں کی طرح ایک سے دوسری جگہ جاتی ہے, مگر اگر آپ ملک میں ہیں تو آپ کے گھر میں کرائسس ہے تو آپ اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو میں تو یہ کہوں گا قطع نظر اس کے کہ جو بھی برے حالات ہوں آپ کو اپنے ملک میں رہنا چاہیے. اس ملک سے آپ نے بنایا ہے, تو تھوڑا بہت اگر کچھ آپ کو سختیاں جھیلنی پڑی تو جھیل لیں. باہر لے جانا میرا خیال ہے آپ ایز اے سیکنڈ گریڈ سٹیزن جا کے اگر آپ کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, میں تو گورنمنٹ سے یہی کہوں گا کہ جیسے انڈین گورنمنٹ نے کیا ہے جو ہی گورنمنٹ کے ساتھ, کہ اگر $5 ملین سے اوپر اگر کسی کی ایک فیملی کی یا انڈیویجول کی انویسٹمنٹ ہو تو اس کی رپورٹنگ ہمیں ہونی چاہیے. اور یہ جو کلچر ہے میرا, دیکھیں اس میں اس بات کا بالکل میں حامی ہوں کہ ہمارے ملک میں پالیسیز کنسسٹنٹ ہونی چاہیے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے, اور ظاہری بات ہے انویسٹمنٹ کو آپ اٹریکٹ کریں. بچوں کا یہ مسئلہ تھا, آئی ایم سوری ٹو سے, ہمارے جو بچے ہیں وہ امپلسو ہیں. وہ میرے پاس بھی جب میں منسٹر تھا تو آتے تھے, مجھے کہتے تھے ہمیں کوئی ایسا رستہ بتا دیں کہ ہم اپنے پیسے پاکستان میں ڈالر میں رکھیں تاکہ ہمیں جو کرنسی کی اپریسیشن ہے اس کا فائدہ ملے. اب دیکھیں یہ اگر سوچ رہی تو یہ میرا خیال ہے غلط سوچ ہے آپ کی, کیونکہ یہ اس ملک کا پیسہ ہے. آپ پیسے لے لیں, اگر آپ کو ڈالر میں انویسٹ کرنا ہے تو آپ مارکیٹ سے ڈالر بائی کریں اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں, باہر سے آپ کا پیسہ آیا ڈالر روپی میں آ گیا آپ کے پاس اکاؤنٹ میں, وہ ڈالر گورنمنٹ کا, گورنمنٹ کو دے دیں. اور جب آپ کو اگر اپنے سیونگ ڈالر میں رکھنی ہے تو آپ مارکیٹ سے ڈالر خریدیں, کراس چیک سے اپنے ڈالر اکاؤنٹ میں ڈال دیں. تو یہ وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے تو ہمیں 6-7% کا نقصان ہوگا. اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے, مگر آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, چلیں یہ بھی آپ سمجھ لیں بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے کہ ہمارے بچے بچیاں باہر جا رہے ہیں, تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں سے جو کماتے ہیں وہ ملک میں بھیجیں, آدھا تو بھیج دیں گا ویسے, تو یہ اور آفیشیل چینل سے بھیجیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پیسہ زندگی میں ہر چیز نہیں ہوتی ہے, سب سے پہلا آپ کا وطن ہوتا ہے جہاں آپ آزادی سے رہتے ہیں. آج میں دیکھتا ہوں لوگوں کے کیا حالات ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں, وہ اپنی مٹی کو ترستے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو ترستے ہیں. آپ دیکھیں عید کے دن جو یہ لوگ آتے ہیں یہاں پر, تو آپ ان کی کیفیت کو دیکھیں. پیسہ ہر چیز نہیں ہے, اور یہ آپ ایز اے مسلمان میرا یہ ایمان ہے کہ جتنا میرے نصیب میں لکھا ہے, محنت کرنا میرا فرض ہے اور مجھے کرنا چاہیے, بٹ میرے نصیب میں جتنا میری روزی لکھی وہ مجھے ملے گی. سر آخر میں پاکستانی عوام کو اس مشکل معاشی حالت میں کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیے پہلے تو عوام سے زیادہ حکومت کو پیغام ہوگا کہ وہ کام کریں جو ملک کے مفاد میں ہو. IMF ایک بہت اچھی ہمارے لیے سورس آف فنڈنگ ہے, بٹ اگر ہر بات ماننی ہے اور میرے ملک میں یہ بھونچال آ جائے گا, یہ جو کرائسس نظر آ رہا ہے مجھے, میں سمجھتا ہوں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جو نیگوشیشن کریں تو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں کریں, اور ہر وہ کنڈیشن نہ مان لی جائے جو میرے ملک کے, میرے عوام کی بہبود کے لیے نہ ہو. بالکل, اشفاق تولا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر معاشیات. بڑی خوبصورت بات انہوں نے اختتام پر کی کہ ہر بات جو ہے وہ IMF کی نہیں ماننی چاہیے, بالخصوص وہ باتیں جو ہماری عوام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند نہ ہوں. اگر ہم بات کریں عوام کی تو یقینی طور پر آنے والا بجٹ عوام کے لیے مزید جو ہے وہ مشکلات لے کر آئے گا. جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے اس وقت مشکل مرحلہ ہے کہ انہیں کچھ مشکل اقدامات جو ہیں, سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے, وہیں عوام بھی اس بات کے لیے مینٹلی کہیں نہ کہیں پریپیئر ہے, اور شاید رہنا بھی چاہیے کہ حالات جو ہیں وہ معاشی طور پر مزید سخت ہو سکتے ہیں, مہنگائی مزید ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم سے بنا ہے اور ہم ہی اس کو لے کر چلیں گے, چاہے معاشی حالات جیسے بھی ہوں, ملک کے سیاسی حالات جیسے بھی ہوں. پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہمیں ہر صورت اس کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے اور اپنے ملک کے ساتھ چلنا چاہیے. حکمرانوں کے لیے اشفاق تولا صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ کچھ سخت اقدامات ضرور کرنے ہیں, لیکن IMF کی تمام شرائط, بالخصوص وہ شرائط نہیں ماننی جو ملک اور عوام کے لیے بہتر نہ ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ بجٹ میں عوام کے لیے کن مشکلات کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا, کیا کوئی ریلیف دیا جائے گا, نہیں دیا جائے گا, IMF کے ساتھ ہونے والی ڈیل کا کیا نتیجہ نکلے گا.
کون سی نئی شرائط جو ہے وہ IMF سامنے رکھے گی پاکستانی حکمرانوں کے جو عوام پر جو ہے وہ مہنگائی کی صورت پہ برسیں گی. لیکن بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ بجٹ اور IMF کی شرائط کیا ہوں گی. لیکن بہرحال پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے جہاں پر اس وقت حکومت وقت کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے, وہیں پر عوام کو بھی ذرا دل بڑا کرنا ہوگا اور اس مشکل وقت کو اپنے وطن میں رہتے ہوئے فیس کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ تلاش کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.